احمد بن اسحاق اشعری ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام شجی ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے سوچ کے آیا کہ میں سرکار سے عرض کروں گا کہ آپ کا جانشین کون ہے؟ فرمایا احمد بن اسحاق تخلیق آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ نے زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا۔ آگے فرماتے وجود حجت کی برکت سے اہل ارض کی خدا بلائیں دور کرتا ہے۔ آگے فرماتے اس کی برکت سے بارشیں نازل کرتا ہے، نباتات پیدا ہوتی ہے۔ اینو پھر بھی نہیں سمجھ آیا، انہیں پھر کیا سرکار آپ کا جانشین کون ہے؟ اندر تشریف لے گئے، 3 سال کے شہزادے کو کندھوں پہ بٹھا کے آ گئے۔ شہزادے کو کندھوں پہ بٹھا کے امام حسن عسکری یہاں بٹھا کے لے آئے۔ سرکار انگلی پکڑ لیتے نا، لے آتے، 3 سال کا خیر سے شہزادہ چل تو رہا تھا نا، کندھوں پہ کیوں بٹھایا؟ بھئی پہنچانے کو سلام ہے سرکار، یہ کندھوں پہ کیوں بٹھایا؟ سرکار چلا ہی لیتے نا، کہا چل بھی سکتے تھے، خیر سے میں نے کندھوں پہ بٹھا کے کہا محمد اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو۔ سجتا بھی ہے سجاتا بھی ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ سرکار اندر تشریف لے، اپنے کاندھے پر صاحب خطاب نے لے کے اپنے کاندھے پر اٹھا کے لائے۔ 3 سال کا سن محسوس ہوتا تھا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ احمد بن اسحاق آگے سرکار فرمائے اگر اللہ کی نظر اور حجت کی نظر میں تیرا مقام وہ نہ ہوتا، تیری قدر و قیمت نہ ہوتی، میں قسم اس رب کی میں مہدی تجھے نہ دکھاتا۔ اس کا مطلب ہے تو وفادار تھا، وعدے والا تھا۔ یاد آ جائے بات تو میں نے اس لیے اس بات کو اس بات سے جوڑا ہے۔ مہربانی، میں تجھے اپنا فرزند کی زیارت نہ کراتا، میں یہ ظلم و جور جو زمین بھری ہوگی نا، عدل و انصاف سے اس کو بھر دے گا۔ احمد یاد رکھنا، اس امت میں میری اس فرزند کی مثال حضرت خضر و ذوالقرنین جیسی ہوگی۔ کیا خوبصورت انداز سرکار کا اپنے شہزادے کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ فرمایا وہ یہ پردہ غیب میں بھی چلا جائے گا، پہلے ہی 10 چھڑیا سی، یعنی مومنوں نو تیار کر دیتا گیا سی، ذہنی طور پہ تیار، یہ پردہ غیب میں چلا جائے گا۔ اس کی امامت کے عقیدہ پر آؤ جی آ گیا ہے کرم، اٹھا سکتے ہو خزانہ، ڈالو تمہاری جولیوں میں، ہے ہی تمہاری امانت، اس لیے میں آپ کی جولیوں میں ڈالو۔ سرکار فرما رہے ہیں اس کے امامت کے عقیدہ پر وہی قائم رہے گا جسے خدا ثابت قدم رکھے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور شاہ جی اب دیکھیے گا، اس کو تاجیل فرج کی دعا اور توفیق نصیب ہوگی جسے وہ چاہے گا۔ اب میں اسے پوچھتا ہوں، اس کا مطلب جب تک تو نہ چاہے تو ہمیں توفیق نصیب نہیں ہونی؟ کہا نہیں، تم چاہو تو صحیح، میں بھی چاہ لوں گا۔ سرکار کوئی علامت بھی ہے؟ اب اس سے پہلے مولا حسن عسکری بادشاہ ارشاد فرماتے، خود بقیت اللہ نے ارشاد فرمایا، سرکار 3 سال کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں، معصوم بول کے فرماتے ہیں میں زمین پر خدا کا بقیہ ہوں، میں آخری ہادی ہوں، دشمنان خدا سے انتقام لینے والا بھی میں ہوں۔ کہتے ہیں میں زیارت کر کے بڑا خوش ہوا سرکار۔ اگلے دن میں پھر چلا گیا، میں نے جا کے کہا مولا حسن عسکری علیہ السلام آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے کل مجھ پہ بڑا احسان فرمایا اے ابن اسحاق سن، میرے فرزند کی غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ اس کے اکثر ماننے والے اس کا انکار کریں گے۔ پہلے ہی 10 چھڑیاں نے، اکثر ماننے والے اس کا انکار کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں ان کی امامت کے عقیدہ پر صرف وہی بچے گا جس کا اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہوگا۔ اے ابن اسحاق یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا راز ہے، خدا کے غیب میں سے ایک غیب ہے، لہذا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے فرمایا اسے لے لو۔ آگے فرماتے ہیں اسے سنبھال لو، اگر تمہیں جو کچھ میں نے دیا تم نے اسے لے لیا اور سنبھال لیا، کل کو مقام علیین پہ تو میرے ساتھ ہوگا۔